نماز میں اپنی جگہ جو ہے نظر جو ہے سجدے کی جگہ پہ رکھیں، اور جب تشہد میں بیٹھ جائیں تو اپنے گود میں نظر رکھیں۔ کہتے جی کہ حضرت محمد شفیع صاحب نناری ہیں سکھر سے، وہ کہتے ہیں کہ میں بغیر کسی لالچ کے لوگوں کو گناہوں سے زنا سے بچانے کے لیے، نیکی کی طرف لانے کے لیے ان کے نکاح کراتا ہوں، رشتے کراتا ہوں، دعا کریں اللہ مجھے اخلاص عطا فرمائے۔ بالکل اللہ آپ کو اخلاص عطا فرمائے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کا مجھے بھی تو کوئی فائدہ ہونا، پھر میں دیکھوں نا تم کتنا مخلص ہو۔ ہم لوگوں کے نکاح کرا رہا ہے بھی، میرے ساتھ کیا فائدہ ہوا؟ آج کل میڈیا جو ہے وہ علماء کے خلاف ہے، تو پہلے کون سا علماء کے حق میں تھا؟ میڈیا ہمیشہ علماء کے خلاف، اہل حق کے خلاف ہی ہوتا ہے۔ اور یہ ایک بات یاد رکھیں کہ جتنا کسی اہل حق کو گالیاں ملے نہ سمجھ لو کہ وہ اتنا بڑا حق پر ہے۔ جو حق والا نہ ہو، حلوائی ہو، اس کو کوئی گالی نہیں دیتا۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب انگریزوں سے جنگ لڑی تھی، جنگ آزادی لڑی جا رہی تھی، تو جتنے حلوے والے تھے وہ مزے کر رہے تھے، ان کو جگیریں مل رہی تھیں، ان کو خطاب مل رہے تھے، کوئی شمس العلماء بن رہا تھا، کوئی سر کہلا رہا تھا، کوئی ڈاکٹر بن رہا، علماء حقہ کو پھانسیوں پہ لٹکایا جا رہا، علماء حقہ کو مالٹا کی قید میں ڈالا جا رہا۔ تو یہ تو ابتدا سے ہوتا آیا ہے کہ ہر اہل حق کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور اگر کسی کو تکلیفیں نہ ملے نہ مانے کہ اس کے اندر کوئی کمزوری۔ کوئی پتہ نہیں قادری صاحب کہتے ہیں کہ پیٹ کا کفل پتہ نہیں کیا مدینے میں ہے، ایک دن میں ایک بار کھانا چاہیے، تو ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو انہیں فٹ رکھنے کے لیے ایک دفعہ کھاتا ہوگا، باقی اندر بیٹھ کے کھاتا ہوگا، لوگوں کے سامنے نہیں کھاتا ہوگا۔ یہ سارے پیر ایسے ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے دو لقمے، حضرت جی کھاتے ہی نہیں، وہ 2 لقمے لیتے ہیں، اندر بیٹھ کے 10 کلو کھا جاتے ہیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لو، اسی قادری صاحب کا دیکھ لو، بس دعا کرو اللہ ہدایت۔ ایک مولوی صاحب نے پہلے اعلان کیا تھا کہ مجھے اللہ نے خبر دے دی ہے کہ چونکہ حضور سرکار دو جہاں عمر مبارک 63 سال تھی، ہم نے تمہاری عمر بھی 63 سال کر دی تاکہ تم عاشق رسول ہو تو حضور کی عمر کے مطابق تمہیں بھی موت آئے۔ اچھا، اب 63 سال جب گزر گئے تو موت تو نہ آئی۔ اب لوگوں نے پوچھا کہ دادا آپ تو ابھی ماشاءاللہ 63 کیا 65 سے بھی گزرے، انہوں نے کہا پھر اللہ نے میری عمر اور بڑھا دی، اب اس کا کیا علاج؟ دو لڑکوں نے شہوت کے طور پہ ایک دوسرے کو بوسہ دیا، بھئی اگر انزال ہو گیا تو غسل ہے، ورنہ غسل نہیں ہے، لیکن توبہ کریں، توبہ کریں۔ اسی لیے حکم ہے کہ جیسی لڑکیوں سے نظر بچاتے ہو، ایسے لڑکے جن کی داڑیاں نہیں ان سے بھی نظر بچاؤ، چونکہ وہ بھی اتنی خطرناک ہیں جتنی لڑکیاں خطرناک۔ اسی لیے مجھے یاد ہے ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو ہمارے جو حضرت استاذ تھے انہوں نے شرط رکھی تھی کہ لڑکے کی داڑھی نہ ہو تو میرے مدرسے میں داخل نہ کر، جب تک داڑھی نہیں ہوگی میں مدرسے میں نہیں رکھوں گا۔ حضرت و بیچارے انہوں نے کہا نہیں، فتنہ پیدا ہوتا ہے، میں فتنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال توبہ کرو، استغفار کرو اور بچنے کی کوشش کرو۔ سنت مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ، آخری 2 رکعات میں فاتحہ بھی پڑھیں گے اور اس کے بعد سورت بھی پڑھیں گے۔ صرف فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ اور سورت، آخری 2 رکعتوں میں صرف فاتحہ۔ کہتے جی کہ شادی کے دن
لڑکی اگر بیوٹی پارلر میں گئی ہو بننے سنورنے کے لیے، ابھی واپس نہیں آئی کہ اس کے ماں باپ اس جگہ نکاح خواہ کو نکاح کی اجازت دے دیں، لڑکی واپس آ کے دستخط کر دے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ جب ماں باپ نے اجازت دے دی، اس کے ولی ہیں وہ، پھر اس نے قبول بھی کیا کہ آگے دستخط کر دی۔ غسل کرنے کے بعد نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہوتی، اگر پہلے وضو کیا ہے آپ نے پھر غسل کیا ہے، اگر پہلے وضو نہیں کیا ہے تو غسل کے بعد پھر وضو کرو۔ سلسل بول کا جو مریض ہے وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے گا، پھر اگلی نماز تک وہی کافی ہے، یعنی قطرے آتے ہیں پیشاب کے۔ نمازوں کا فدیہ اگر دیں کسی سید عورت کو دے سکتے ہو، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ سید عورت کو ہدیہ دیا کرو، ان کو صدقات و خیرات نہ دیا کرو۔ مطاف میں بھی نماز جنازہ ہو جاتی ہے۔ کسی نے بھول کر عمرے کا طواف حجر اسود کے بجائے ملک عبدالعزیز دروازے سے شروع کیا تو بالکل طواف بھی نہیں ہوا، عمرہ بھی نہیں ہوا، عمرہ بھی دوبارہ کرے اور دم بھی ادا کرے۔ ایک مولوی صاحب نے فرمایا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا سنت ہے، اس نے غلط کہا ہے، پانی پینا ہو یا کھانا کھانا ہو بیٹھ کے سنت ہے۔ صرف زمزم میں اتنا اجازت ہے کہ کھڑے ہو کے پیو تو گناہ نہیں ہوگا، ورنہ اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ بیٹھ کے پیا جائے۔ حج میں جو جمرات کو ہم کنکریاں مارتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی ہیں۔ جادو کے توڑ کے لیے کسی غیر مسلم سے علاج کرا سکتے ہیں لیکن ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب اللہ کا قرآن گھر میں موجود ہے اور سورۃ البقرہ موجود ہے تو کسی غیر مسلم کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا کوئی نبی بھی عالم الغیب نہیں ہوتا اور حضور بھی علم غیب نہیں جانتے تھے۔ اعلان ہو گیا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آسمانوں اور زمینوں میں کوئی غیب نہیں جانتا مگر اللہ۔ موت کے بعد جو قرآن خوانی ہوتی ہے وہ بدعت ہے۔ اندھیرے میں نماز ہو جاتی ہے، ہاں ہو جاتی ہے۔ اگر ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں صرف دل میں پڑھیں، زبان سے نہ ہلے، کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ زبان ہلانا ضروری ہے، جب تک زبان نہ ہلے ذکر ہوتا ہی نہیں۔